ہاں جی، اب آپ نے کافی حد تک ان چیزوں کو تو لکھ لیا ہوگا. اب آگے چلتے ہیں ہم. اچھا، ہم کیا دیکھ رہے تھے کہ قرآن ایک معجزہ ہے. اب وہ معجزہ کسے نظر آئے گا؟ جو اس کو کھولے گا. اگر ہم قرآن کو اس کے غلاف میں بند کر کے شیلف میں سب سے اوپر رکھ دیں گے اور اس پہ پورے سال کے لیے مٹی جمتی رہے گی، اور ہم رمضان میں اس کو کھولیں گے اور 30 دنوں میں ہم 4-5 قرآن مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، تو معجزہ تو نہیں نظر آئے گا. وہ تو ایک برڈن ہوگا، ایک بوجھ ہوگا. ہم اس کو کہیں گے کہ رمضان کا خیال آتے ہی میرے ذہن میں ہوگا اوف ابھی 4-5 قرآن بھی ختم کرنے ہیں. ٹھیک ہے، تو معجزہ اس کے لیے ہے جو اس کو روزانہ دیکھتا ہے. ہم سب کو شوق ہوتا ہے نا کہ ہم روزانہ ایک نئی سے نئی چیز دیکھیں. اچھا، کچھ دن پہلے نا میں سوچ رہی تھی کہ زندگی کا مقصد نا کچھ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہونا چاہیے نا، یعنی تھوڑا سا بندے کو روزانہ صبح اٹھتے وقت انرجی فیل ہو کہ میں بس اٹھوں تو مزہ آ جائے. تو اس دن تو سمجھ نہیں ہے. رات کو میں سمجھ آ رہا تھا کہ جیسے نا ہم لوگ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کہ صبح میں نے کسی پارک میں جانا ہے، یا اگر کسی نے میوزیم میں جانا ہو تو وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میں جاؤں گی، نئی نئی چیزیں دیکھوں گی. قرآن ہمارے لیے ایسے ہے، ہم فیل نہیں کرتے، ہم اس کو محسوس کرنا نہیں چاہتے. اگر ہے نا ہم یہ سوچ کے رات کو سوئیں نا کہ یا اللہ صبح جب میں قرآن کھول لوں نا تو مزہ آ جائے، یعنی مجھے نا معجزہ، واقعی معجزہ فیل ہو. آپ میں سے مختلف لوگوں کو زندگی کے مختلف لمحوں میں یا کبھی نہ کبھی فیل ہوا ہوگا کہ یہ معجزہ ہے، لیکن ابھی تک کچھ لوگوں کو فیل نہیں ہوا ہوگا. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ تلاشتے نہیں ہیں. بس ایک ذمہ داری ہوتی ہے، کلاس لینی ہے، نوٹس بنانے ہیں، لیسن سنانا ہے، بس ختم. نہیں، معجزہ سمجھ کے پڑھیں گے تو معجزے ملیں گے. کبھی وہ ہو سکتا ہے ڈراؤنا معجزہ ہو، کبھی وہ پیارا سا کوئی خوشگوار سا معجزہ ہو سکتا ہے، لیکن اس طرح کا معجزہ ضرور ہوگا کہ صبح صبح وہ آپ میں انرجی بھر دے گا. پورا دن آرام سے گزار سکیں گے، پورا دن اس کو سوچتے ہوئے گزار سکیں گے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ سوچ کے کھولیں، اس کو سمجھ کے کھولیں کہ میں اس کو کھولنے لگی ہوں تو مجھے اس میں سمجھ کے آئے گا. ایک چیز جو سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے قرآن سمجھنے میں وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے ٹیچرز کو، یا جو ہم میں سے قرآن سے تھوڑا سا آگے ہوتے ہیں یا سینئر کہہ لیں یا تھوڑے سے علم والے ہوتے ہیں، ان کی عزت نہیں کرتے. یہ بہت بڑا فیکٹ ہے. ہم ان کو ڈیگریڈ بھی کر دیتے ہیں، اور ہم ان کی بات سن کے ہم محسوس کر رہے ہیں کہ چلو چھوڑو، اس کی بات کیا سننی ہے. اور ایون کہ آپ نے آیت الکرسی والی حدیث پڑھی ہوگی کہ جس میں کہا گیا نا کہ شیطان آیا تو اس نے کہا کہ اگر تم یہ پڑھ لیا کرو آیت الکرسی تو اس کی حفاظت ہو جائے گی، سامان کی حفاظت ہو جائے گی. تو ہم دیکھیں شیطان نے یہ بات کی تھی، لیکن بات اس نے ٹھیک کی تھی. ہم تو مسلمان ہیں، ایک دوسرے کے مومن بننے کی تھوڑی سی کوشش کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. اگر کوئی قرآن پڑھانے والا ہے تو اس کی عزت کتنی ہونی چاہیے ہماری نظروں میں؟ اس کی عزت اتنی ہونی چاہیے کہ وہ کچھ بھی کہہ دے، آپ اس کو ویریفائی ضرور کریں، آپ چیک ضرور کریں کہ اس نے ٹھیک کہا ہے کہ نہیں، لیکن اس کی عزت کریں. وہ اگر کوئی بات کہتے تو مانیں. جب تک اس پوائنٹ پہ آپ نہیں، اطاعت والے پوائنٹ پہ نہیں آئیں گے نا، فرما برداری والے پوائنٹ پہ، قرآن سمجھ نہیں آ سکتا. قرآن میں اتنی دفعہ اطاعت کا ذکر آیا ہے کہ آپ اگر ڈھونڈنا شروع کریں تو آپ تھک جائیں گے. فرما برداری کا اتنی دفعہ ذکر ہے. مسلم کا معنی یہ ہوتا ہے. تو قرآن سمجھنے کے لیے قرآن سکھانے والوں کی عزت کریں، بادب با نصیب. ٹھیک ہے. اچھا، اب قرآن پڑھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ یہ کہیں کہ چھوڑو، کچھ لوگ تو آپ کو مختلف فائدے بتاتے ہیں. ہر ایک بندہ آیات بھی بتائے گا آپ کو قرآن کے فائدے کی، حدیث بھی بتائے گا، کچھ آپ نے ایکسپیرینس بھی کی ہوں گی. لیکن ایک جو بڑی مزے کی بات ہے وہ یہ کہ آج کل تقریباً اگر میں بات کروں تو ہر دوسرا بندہ ڈپریشن میں. عربی میں اس کے لیے بڑا مزے کا لفظ ہے باخیون. سورہ کہف میں آپ کو ملے گا لعلک باخیون نفسک. باخیون کہتے ہیں ڈائی ڈیو ٹو ڈپریشن. ہم لوگ ایسے ہی ہیں، کچھ ہوتا نہیں کہ ڈپریشن میں پہلے چلے جاتے ہیں. تو ایک مومن ڈپریشن میں نہیں جاتا، مسلمان ڈپریشن میں جا سکتا ہے، مومن نہیں جاتا. اس کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ وہ قرآن کو جب پڑھتا ہے تو سمجھ کے، سوچ کے، دھیان سے پڑھتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا نا کہ جو تلاوت قرآن کرتے ہیں
یعنی قرآن کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، یہ بھی کہا کہ تلاوت کرتے ہیں، پھر کہا کہ سمجھتے سمجھاتے ہیں یا پڑھتے پڑھاتے ہیں، تو ان پر سکینت نازل ہو جاتی ہے۔ سکینت کیا ہوتی ہے؟ سکینت ہوتی ہے کہ آپ ایک دم تو اتنے زیادہ ڈپریس ہوں کہ آپ کی آنکھیں نہ بند ہو رہی ہوں، یعنی آپ مسلسل ٹینشن میں، آپ کو لگے کہ آپ کا دل پھٹنے والا ہے، اور دوسرے ہی لمحے آپ غنودگی میں چلے جائیں، آپ ریلیکس ہو جائیں۔ غنودگی میں جانا مطلب یہ نہیں کہ نیند میں چلے جائیں، غنودگی مطلب تھوڑا ریلیکس ہو جائیں، فوراً سے آپ کو لگے کہ یہ تو بہت ہی بڑی نیند تھی، ٹھیک ہے؟ جیسے بدر میں ہوا تھا نا، غزوہ بدر میں۔ تو سکینت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص تحفہ ہے مومن کے لیے، ایسے بندے کے لیے جو قرآن پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے۔ تو اگر کسی کو یہ لگ رہا ہے کہ میری زندگی میں بڑے مسائل ہیں، میری زندگی کے مسئلے تو کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتے، تو وہ مومن بننا شروع کر دے، اور مومن بننے کے لیے کیا کریں؟ قرآن کا حسن تلاش کرے۔ اب جب سکینت نازل ہوتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ڈھانپ لیا اس بندے کو، اور فرشتوں نے اس کے گرد گھیرا ڈال لیا، اس کو اپنی حفاظت میں لے لیا۔ تو فرشتوں کے بارے میں شاید آپ نے حدیث سنی ہوگی، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جب ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کی خواہش کی تھی اللہ کے نبی نے، تو تھوڑے سے نظر آئے تو وہ اتنے پار تھے کہ آسمان کو چھو رہے تھے، ایک فرشتے کے۔ تو سوچیں جب ملائکہ یعنی ڈھیر سارے فرشتے آپ کو گھیر لیں، آپ کی حفاظت کرنا شروع ہو جائیں، اور اللہ کی رحمت کا اندازہ تو کوئی لگا ہی نہیں سکتا، سمندر بھی بہت چھوٹی چیز ہے، اور اگر اس سے سمندر میں سے ایک قطرہ پانی کا ہمیں ڈھانپ لے، اللہ کی رحمت کا ایک چھوٹا سا ذرا ہمیں ڈھانپ لے، یا ملائکہ ہمارے ارد گرد آ جائیں، تو ہم تو محفوظ ہیں، ہمیں تو دنیا کی ٹینشن ہونی ہی نہیں چاہیے۔ ڈپریشن میں جانا بہت پھر تو ناممکن ہو جانا ہے۔ تو ہمیں سکینت حاصل کرنے کے لیے، اس دور میں سروائیو کرنے کے لیے جہاں پہ ہمارا اور دوسرے بندے کے ساتھ مسئلہ بن رہا ہے، ہمیں اختلاف ہے، ہم سمجھا نہیں پا رہے اپنی بات، مختلف چیزیں ہیں نا، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن کو ایسے پڑھنا ہے کہ واقعی ہی سکینت نازل ہو۔ اور دیکھیں لاسٹ پہ بات کیا ہوئی کہ جس نے عمل میں اسے پیچھے چھوڑ دیا تو آخرت میں اس کا نسب اس کے آگے نہیں آ سکتا، یا اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ یعنی آپ کہیں کہ میرا خاندان بڑا ہے، یا میرے پاس تو نمازوں کا ڈھیر ہے، میرے پاس تو قرآن اتنے پڑھے ہوئے ہیں، میرے پاس تو اتنے روزے ہیں، سارا کچھ ہو، اگر اس میں خشوع نہ ہو، ریاکاری ہو، یا پھر آپ نے پڑھا تو سارا کچھ ہو، قرآن تو پورا حفظ کر لیا ہو یا قرآن پورا پڑھ لیا ہو، لیکن اس پہ عمل نہیں کیا، تو قیامت کے دن آپ کا خاندان آپ کے وہ سارا ڈھیر ساری چیزوں کا نہیں بچا سکے گا جب تک عمل نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ آپ اپنے لیے کیا چیز لکھیں گے کہ ہم نے سکینت حاصل کرنی ہے، رحمت الہی حاصل کرنی ہے، ملائکہ کی حفاظت حاصل کرنی ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ قرآن پڑھنا ہوگا، اور پڑھنا ایسے ہے کہ بس حق ادا ہو جائے۔ ہم لوگ اس قابل اتنے ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں قرآن کو پڑھوں، یا میں اس کو سمجھوں، یا میں اس کا حق ادا کروں۔ ہم لوگ قابل تھے تو قرآن آیا ہے، اگر ہم قابل نہ ہوتے تو قرآن ہمارے اوپر نہیں آنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات ہمیں نہیں کہنا تھا، ہمارے اندر یہ قابلیت ہے، ہم اس قابل ہیں اور ہم کر سکتے ہیں۔ جب آپ یہ خود کو سمجھا لیں نا کہ میں کر سکتی ہوں، تو پھر کوئی ناممکن چیز نہیں ہے۔ پھر آپ چاہے حفظ کریں، چاہے آپ تفسیر کریں، چاہے آپ ترجمہ کریں، چاہے آپ گرامر کریں، گرامر پہ مختلف بچے چھوڑ جاتے ہیں۔ گرامر سمجھے چٹکیوں کا کام ہے ایسے بندے کے لیے جو یہ سمجھ کے گرامر پڑھے کہ میں اس لیے پڑھ رہی ہوں تاکہ مجھے قرآن کی معجزے نظر آئیں، قرآن کے اندر چھپے ہوئے ہیرے مجھے ملیں۔ اب دیکھیں گرامر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو کتنا مزہ آتا ہے، سمجھ آتی ہے قرآن پڑھتے ہوئے کہ ایک وہی لفظ ہے اس کے اوپر زبر ڈالیے، ایک وہی لفظ ہے اس کے نیچے زیر ڈالیے تو معنی بدل گیا۔ تو قرآن میں چھپے ہوئے ہیرے یا اس کو صحیح معنوں سے سمجھنا تو گرامر بھی اتنی ضروری ہے، اور قرآن کی تلاوت بھی بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو ایک کتاب پڑھنی ہی نہیں آتی تو آپ اس میں کیا معجزہ تلاش کریں گے جب آپ کو سمجھ نہیں اس زبان کی آ رہی؟ تو قرآن کو مزید ڈیپلی سمجھ کے لیے پہلے بنیادی قرآن آپ کو پڑھنا آنا چاہیے، اس کی عربی پڑھنی آنی چاہیے، تجوید بہت اہم ہے اس کے لیے، اور قرآن کا حسن بہترین اور مین چیز بھی تجوید، یا اس کو تلاوت کے ساتھ پورے مخارج کے ساتھ یا پورے اعراب کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ تو تجوید بھی بہت اہم ہے، بہت۔ پہلا آپ کام کیا کریں؟ تجوید سیکھیں،
قرآن کو پڑھنا سیکھیں تاکہ جب آپ اس کے تفسیر یا ترجمہ پڑھ رہے ہوں تو آپ عربی میں بار بار نہ اٹک رہے ہوں. اچھا اب جو قرآن پڑھنے والا ہے، اللہ کے نبی سے کسی نے پوچھا نہ تھا کہ حسد اور رشک میں ڈفرنس کیا ہے، پھر پوچھا کہ اچھا رشک اگر ہم کرنا چاہیں تو کس پہ کریں، تو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ 2 آدمیوں پہ کریں. ان میں سے ایک کون سا تھا کہ وہ جو قرآن کا علم رکھتا ہو، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا ہو، اور وہ دن رات اس کی تلاوت کرتا رہتا ہو، اور اس کا سن کے اس کا پڑوسی جیسے آپ کے ساتھ گھر والے یا کوئی بھی اس کا سن کے کیا اٹھے کہ مجھے اس جیسا علم قرآن ہوتا اور میں بھی اس کی طرح عمل کرتا رہتا. اب یہاں پہ نا 2 طرح سے اس بات کو سمجھیے گا. ایک تو یہ کہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا، وہ جسے دینا چاہتا ہے نا صرف اسے ہی دیتا ہے. اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ چلو اللہ تعالیٰ نے اگر اسے ہدایت کی توفیق ہی نہیں دی تو ہم کیا کر سکتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ہی نہیں چاہ رہے تو پھر اس میں ہمارا کیا قصور ہے. اگر میں عمل نہیں کر پا رہی، میں قرآن نہیں پڑھ پا رہی تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہے ہوں گے. نہیں، اللہ تعالیٰ کسے ہدایت دیتے ہیں؟ جو طلب کرتا ہے. ٹھیک ہے، ہدایت طلب سے ملتی ہے اور حق تلاش سے ملتا ہے. تو طلب تو کریں، یہ تو کہیں یا اللہ میں کرنا چاہتی ہوں کر نہیں پاتی، اپنی بے بسی کا اظہار کریں. ہم غلام ہیں نا، عباد، اللہ تعالیٰ کے بندے غلام ہیں. تو غلام مالک کو کب اچھا لگتا ہے؟ جب وہ بالکل مطیع، فرما بردار، بے بس اور اس کے آگے جھکا کھڑا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے کہے کہ مجھے چاہیے، میں نہیں کر پا رہی تو آپ مجھے دیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں دینے والا. اب اس کی تلاوت کرنا، تلاوت یہ نہیں کہ صبح سے رات تک، رات سے صبح تک بس قرآن پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں، دیکھیں ہی نہیں کہ لفظ کیا پڑھا ہے، اس کا مطلب کیا تھا. مطلب یہ ہے کہ جب اس کو پڑھیں تو وہ عمل والا ہو. صبح پڑھیں تو رات تک آپ قرآن کی پڑھنے کی حالت میں رہیں گے. اگر آپ نے جو صبح پڑھا ہے اس پہ عمل کرتے رہیں گے تو اجر اتنے ہیں. دیکھیں، ایک بندہ پورا دن قرآن لے کے بیٹھا رہے، ایک بندہ صبح قرآن پڑھے، پھر اس کے بعد حقوق اللہ تو ہو گئے، اب حقوق العباد کی باری ہے. لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے، اپنے نفس کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے، جتنے معاملات ہیں سب میں خیال رکھے کہ میں نے جو پڑھا ہے قرآن میں اس کو کراس نہ کروں، میں اس کو مانوں. تو وہ صبح سے رات تک اس کا اجر لکھ دیا جاتا ہے. تو یہاں پہ کیا آپ کے لیے کویسچن بنتا ہے، یا آپ کی ایکٹیویٹی کیا ہونی چاہیے کہ قرآن کا علم طلب کرنا. اب دیکھیں، ہم لوگ زیادہ تر قرآن کے اسٹوڈنٹس ہیں، ہم کہیں گے کہ چلو میں تو کلاسز لیتی ہوں، میرا کیا ہے، عمل نہیں ہے نا. علم تو ہے، عمل نہیں ہے. اب ماشاءاللہ سے اتنا قرآن تو ہم نے پڑھ دیا کہ اب عمل آ جانا چاہیے. چلیں بنیادی طور پہ، فوری طور پہ عمل نہیں آتا، لیکن اب تھوڑا بہت آنا چاہیے نا، زیادہ نہ سے اتنا تو ہو کہ ہم ہمارے آس پاس والے یا ہمارے جتنے بھی رشتہ دار کولیگ سارے ہیں وہ ہمارے شر سے محفوظ رہ سکیں، چاہے وہ پھر دل کا شر ہو، زبان کا شر ہو، ہاتھ کا شر ہو. اور یہ کب دور ہو سکتا ہے؟ جب ہم واقعی ہی عمل پہ آ جائیں گے. اچھا اب جو بنیادی قرآن پڑھتے ہیں یا پڑھنا شروع کرتے ہیں، یا آپ کسی کو تبلیغ کرتے ہیں، تو فوراً سے حلال و حرام پہ نہ آئے. کسی کو دیکھ کے یہ نہ کہیں کہ یہ کام تم نے حرام کیے. فوراً سے فتویٰ نہیں لگائیں، ہمارا کام فتویٰ لگانا نہیں تھا، لیکن ہم نے یہ شروع کیا ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے قرآن کی ایک سورت پڑھ لی ہے تو اب بس میرا فرض ہے کہ جو میں نے پڑھا ہے وہ بس سارے عمل کرے اس پہ سوائے میرے. ہم قرآن اپنے لیے سیکھتے تو یہ حالت نہ ہوتی. ہم قرآن اپنے لیے سیکھتے ہی نہیں ہیں، ہم بس دوسروں پہ فتوے لگانے کے لیے، دوسروں کو سمجھانے کے لیے سیکھتے ہیں. ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جائیں، اتنا عاجز ہو جائیں کہ بس لوگ فوراً دیکھیں کہ اس کی اکڑ کہاں گئی، اس کی انا کہاں گئی. آپ کے عمل کو دیکھ کے لوگ قرآن کی طرف آئیں. فوراً سے حلال حرام نہیں. اگر ایسے ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کرنا تھا؟ فوراً سے کہہ دینا تھا نا کہ شراب چھوڑو، زنا چھوڑو. نہیں، یہ نہیں کہا. شراب حرام ہوئی ہے تیسری حکم میں جا کے، سورہ بقرہ، سورہ نساء، پھر سورہ مائدہ میں جا کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں یہ حرام ہے، چھوڑ دو. پہلے بھی کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تمہارے لیے، پہلے بھی کہا، 2 دفعہ سمجھایا، تیسری دفعہ کہا کہ نہیں، چھوڑ دو.
جب آپ کسی کو بار بار گناہ کرتے دیکھیں، بار بار برا عمل کرتے دیکھیں، پہلے پیار سے سمجھائیں. اگر آپ کے اس کے ساتھ ایسا ریلیشن ہے کہ آپ اسے سمجھا سکتے ہیں تو سمجھائیں. اچھا ایک یہ بھی کہ ہم کہتے ہیں کہ میں اسے نہیں سمجھا سکتی، میرا اس کے ساتھ ایسا تعلق نہیں ہے، وہ میرے سے بڑا ہے، یہ وہ. ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے. آپ اس کے ساتھ پہلے اپنا تعلق بہتر کریں، اس یہ سوچ کے عمل ٹھیک کریں، اس کے ساتھ اپنا ریلیشن ٹھیک کریں کہ یا اللہ میں نے اس کو یہ چیز اس کی ٹھیک کروانی ہے، ہدایت کی طرف لے کے آنا ہے. ریاکاری میں نہیں. اگر یہ سوچ کے کروائیں گے کہ ہاں یہ تو میں بس اسے ٹھیک کرواؤں گی تو سب بڑے میرے سے خوش ہوں گے کہ یہ بندہ کسی سے ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، اس نے ٹھیک کر دیا. نہیں، تعلق بہتر کریں، گھر شپ لگائیں پہلے. جیسے جو فوراً اسلام قبول کرتا ہے نا تو اس پہ خرچ کرنے کو بھی صدقہ کہا گیا ہے، تاکہ وہ آپ کے ایکٹ سے آپ جو کریں اس سے خوش ہو. تو پہلے تعلقات بہتر کریں، گپ شپ کریں، پھر اس کو سمجھائیں کہ یہ ڈائریکٹ نہیں کہیں کہ یہ چیز غلط ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، چھوڑ دو. سمجھائیں کہ اچھا اس چیز کے نا یہ نقصان ہوتے ہیں، میں نے نا وہاں پہ پڑھا تھا، میں نے وہاں پہ سیکھا تھا، یہ نقصان ہے اس کا. پھر آئیں اس بات پہ کہ یہ غلط ہے، اگر آپ اسے نہیں کریں گے نا تو آپ کو یہ فائدے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا جب قرآن بھیجا تو فوراً نہیں کہا یہ سب چھوڑو، کہا پہلے جنت دوزخ کا ذکر کیا. جب تھے نا ادھر مکہ میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا تھا نا، تو اگر آپ مکی صورتیں دیکھیں گے نا ان میں آپ کو توحید نظر آئے گی، اس میں آپ کو رسالت کا پیغام نظر آئے گا، اس میں آپ کو عقائد کی درستگی نظر آئے گی. پہلے عقیدہ درست ہونا ضروری ہے. ایسے ہی اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم قرآن پہ عمل کریں، عمل تک آئیں، ہم اپنے گناہ چھوڑیں، نیکیاں زیادہ کریں، تو پہلے اپنے عقیدے درست کرنے ہوں گے. پہلے قرآن کا حسن تو سمجھیں، پہلے قرآن کی آیات کو سمجھیں تو صحیح کیا رہا ہے. پہلے اپنا عقیدہ تو ٹھیک کریں، پہلے اللہ کو الہ تو مانیں. ہم الہ مانتے ہیں لیکن دل سے نہیں مانتے. ہمارے الہ ہمارے اندر ہیں. کسی کا غصہ ہے اس کے اندر زیادہ، کسی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے، کسی کا نفس ہی الہ ہے، نفس ہی ہوتا ہے جو سارے کام کروا رہا ہوتا ہے. تو پہلے اس کو ٹھیک کریں، پھر عمل کی باری آئے گی. تو اپنی اصلاح کرتے وقت یا دوسروں کی اصلاح کرتے وقت یہ خاص خیال رکھنا. اچھا اب قرآن میں بہت سی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، آپ وہ ظاہر ہے ہم اس سیشن میں کور نہیں کر سکتے. آپ اس کو دیکھیے گا، پڑھیے گا ضرور جب آپ کو موقع ملے. لیکن سورہ یونس کی ایک بڑی مزے کی آیت ہے، آیت نمبر 57، کہ قرآن کی نا 4 کوالٹیز بتائی گئی ہیں. یہ نصیحت ہے. نصیحت کے لیے نا اس آیت میں لفظ آیا موعظت، واعظ، ایسی نصیحت جو دل کو نرم کرے. تو قرآن کیا ہے؟ دل کو نرم کرنے والا ہے. جو بندہ قرآن کو پڑھ کے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے. حدیث ہے نا کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کے دل چڑیوں کی مانند نرم ہوں گے، سافٹ، کسی کے خلاف کوئی کینہ بغض یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی، اور نہ ہی اپنے گناہوں کی سیاہی اس دل کو سخت کرے گی. تو قرآن کو نصیحت سمجھ کے لیں. جیسے ہم صبح صبح اٹھتے ہیں یا ہمارا دل ہوتا ہے نا کہ چلو کوئی ایسی بات بتا دینا جس سے میں پورا دن کامیاب رہوں، یا میں پورا دن میں اس کو دیکھ کے چلوں، کیونکہ ایک نصیحت ہے صبح صبح میں مل جاتی ہے. لوگوں سے نصیحت لیتے ہوئے ہم تھوڑا وہ ایگو میں آ جاتے ہیں نا، لو یہ اب مجھے بتائے گی مجھے کیا کرنا ہے، یا ہم کہیں کہ لو اسے کیا پتا میری پرابلمس. تو قرآن کو تو پتہ ہے نا، اللہ کو تو پتہ ہے نا، اس سے نصیحت لے لیں. جب اس سے نصیحت لے کے نکلیں گے تو پھر پورا دن اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں آپ کا نگران بن جائے گا. دوسرا، یہ دلوں کی بیماری کے لیے شفا ہے. شفا یہ دونوں معنی میں ہے، روحانی بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور جسمانی بھی. جسمانی یہ کہ آپ نے مختلف صورتوں کے بارے میں، سورہ بقرہ جادو سے بچاؤ کے لیے، سورہ فاتحہ اس کا نام ہی سورہ شفا، دوسرا نام اس کا، پھر معوذتین جو سورہ فلق ناس، اور اس کے بعد مختلف صورتیں ہیں جو آپ دیکھتے ہیں کہ جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہے. یعنی جادو، اس کے علاوہ تکلیف ہو جسم میں کہیں پہ بھی تو اللہ کے نبی دم کیا کرتے تھے. تو ویسے تو ہمیں جھاڑ پھونک کروانے سے منع کیا گیا، لیکن دیکھیں قرآن کی مدد سے اگر آپ دم کرتے ہیں خود کو تو یہ شفا ہے. دوسری شفا یہ دل کی بیماری کے لیے اسپیسیفک جو ڈیفائن کیا گیا ہے، کہ جس کے دل میں
اچھا دل نا ایک ایسا ہے، ایسی بنیادی ایلیمنٹ ہے، سمجھیں کہ پہلی بنیادی اینٹ ہے کہ اگر یہ غلط ہے نا تو آپ اس پہ پوری عمارت کھڑی کر دیں، وہ گر جائے گی، ٹھیک نہیں ہو سکتی. اینٹ ٹیڑھی ہے نا نیچے سے، یہ اینٹ خراب ہے، ٹوٹی پھوٹی ہے، تو وہ اوپر والے سارے منزل کو گرا دے گی. تو دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. دل کی بیماریاں ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی قلب مومن میں ڈسکس کریں گے. لیکن اگر تھوڑا سا ہنٹ ہے آپ کے لیے کہ آپ سوچئے گا آج اپنی ایکٹیویٹی میں لکھ لیں کہ دل کی بیماریاں کیا ہوتی ہیں. کینہ، بغض، حسد، اپنے گناہ، برا گمان، یہ ساری چیزیں. تیسری چیز کیا ہے، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ایمان والوں کے لیے. پہلے نہیں کہا نصیحت اور دل کی بیماریوں کے لیے شفا کے وقت ایمان والوں نے ہی کہا، اے لوگوں کا. کیونکہ نصیحت آپ کافر کو بھی کر سکتے ہیں، مشرک کو، کسی کو بھی، مسلمان کو بھی، مومن کو بھی، تب کو جس کو دلا کرے نصیحت. اور دل بھی تب ہی ٹھیک ہو سکتے ہیں نا کہ اگر کوئی بندہ چاہے مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے تو قرآن اسے سنائیں گے تو اس کا دل ٹھیک ہو جائے گا. جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے قرآن سنا تھا، سورہ مریم کی آیات سنی تھی، ان کی بہن تلاوت کر رہی تھی تو ان کا دل ٹھیک ہو گیا تھا. اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا بھی کی تھی، لیکن وہ انہوں نے قرآن سنا تو ان کے دل پہ اثر کر گیا. لیکن اگلی جو دو چیزیں ہیں نا وہ ایمان والوں کے لیے، جب تک ایمان نہیں آئے گا وہ نہیں آپ کو مل سکتی. وہ کیا ہے، ہدایت اور رحمت. ہدایت اس بندے کو ملتی ہے جس نے پہلے اس کو سیکھنے پہ، قرآن کو پڑھنے پہ، سمجھنے پہ کام کیا ہوگا تو ہی اسے ہدایت مل سکتی ہے، تو ہی اسے پتہ چل سکتا ہے کہ صراط مستقیم یہ ہے. ہم ہدایت کی توفیق اللہ سے کیوں مانگتے ہیں کہ یا اللہ پڑھ تو میں چلیں اپنے نفس پہ جبر کر کے یا جیسے تیسے کر کے میں کلاسز تو لے لوں، میں اٹھ بھی جاؤں، پڑھ بھی لوں، قرآن ڈگری بھی لے لوں، سارا کچھ کر لوں، لیکن ہدایت مجھے کب ملے گی، جب اللہ تعالیٰ توفیق دے گا. عمل میرا کب ٹھیک ہوگا، جب اللہ تعالیٰ کہے گا. اور رحمت کا سامان بھی ہے. رحمت کا سامان کیسے ہے، ہم نے دیکھا ہوگا کہ جن کے واقعی دل میں ایمان ہوتا ہے نا وہ آپ کو پرسکون نظر آتے ہیں. وہ اپنی چھوٹی چھوٹی پرابلمز پہ گھبرا کے اپنے آس پاس لوگوں کو اکٹھا نہیں کرتے. ہو سکتا ہے ان کی پرابلم بڑی ہو، کوئی دوسرا بندہ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا ایک بندے کی سچویشن کو جب تک وہ اس سچویشن میں خود نہیں جاتا. ہم کسی کو جج نہیں کر سکتے کہ لو تمہاری پرابلم چھوٹی تھی، تم نے ہمیں رولا مچایا ہوا تھا، یہ وہ نہیں. لیکن ایک جو ایمان والا ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، وہ پہلے کس سے رابطہ کرتا ہے، اللہ سے، قرآن سے. پھر وہاں سے جو گائیڈنس ملتی ہے، جو ہدایت ملتی ہے، اس کے بعد وہ لوگوں سے بھی مشورہ کرتے ہیں، انہیں بھی اپنی پرابلمس بتاتا ہے، انہیں بھی بتاتا ہے کہ دیکھو یہ مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ کیا حل نکالنا چاہیے. کیونکہ انسان اس لیے پیدا کیے گئے تھے نا، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کو بتائیں کہ اللہ کیا ہے اور کیسے اس تک پہنچنا ہے اور کیسے معاملات کرنے ہیں وہ سارے. تو لوگوں سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. لیکن جو ایمان والا ہوتا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک خول ہوتا ہے، وہ آپ کو بالکل پرسکون نظر آتا ہے. جو بھی اس کے اندر ہلچل مچی ہوتی ہے، جو بھی ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہوتی ہے، وہ کسی کو نہیں بتا رہا ہوتا. اس کے اوپر ایک کور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے ڈھانپا ہوا ہوتا ہے. ایک تو اس طرح یعنی ٹینشن پریشانیوں سے وہ اظہار نہیں کرتا. دوسرا یہ کہ اس پہ اللہ تعالیٰ کا واقعی خاص کرم ہوتا ہے. اس کے کام اللہ تعالیٰ نے نا سمیٹ دیے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے لیے ہر کام آسان کر دیا جاتا ہے. وہ اگر کسی کام کو شروع کرتا ہے تو وہ منٹوں سیکنڈوں میں اسے کر لیتا ہے، اس کو اس میں پرابلم پیش نہیں آتی. لیکن ایک بندہ جو ایمان والا نہیں ہے اور وہ جتنے بھی دنیاوی اسباب اختیار کر لے، دعا نہیں کرے گا یا اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے رابطہ نہیں کرے گا، تو وہ پھر پورا دن کام بھی کرے گا اور رات کو رزلٹ بھی زیرو ہوگا. ہدایت اور رحمت کے لیے کیا کرنا ہے، ایمان لانا ہے. اچھا، قرآن پہ غور کون نہیں کرتے، جنہیں جلدی ہوتی ہے، یعنی جنہوں نے کام پہ جانا ہوتا ہے، یعنی ان کی گھریلو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، زیادہ ہوتی ہیں. نہیں، قرآن پہ وہ لوگ غور نہیں کرتے جن کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہوتی ہے. ایسا تالا کہ جو صرف اس وقت کھل سکتا ہے جب آپ غور کریں گے قرآن میں. غور کرنا کیا ہوتا ہے کہ بس قرآن کھولیں اور اس کو
ایک آیت کو غور سے دیکھتے رہیں, اچھا اس کی زیر کہاں پہ, زبر کہاں پہ, پیش کہاں پہ. افلا تذکرون, افلا تدبرون, تدبر کرنا, تفکر کرنا, قرآن کی آیت کو ایسے دیکھنا کہ بس اسی میں میرے مسئلے کا حل ہے, جو مرضی ہو جائے میں نے اس آیت کو سمجھ کے غور کر کے اٹھنا ہے. اب مسئلے کا حل اس میں سے نکلے یا نہ نکلے, ایک تسلی مل جاتی ہے. دل کے اوپر وہ جو گناہوں کی وجہ سے بلیک ڈاٹس لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. دل کا تالا تھوڑا سا کھلتا ہے, بالکل بند ہے نا اگر. الحمدللہ جو قرآن کلاسز میں آتے ہیں ان کا یہ وقتاً فوقتاً اس زنگ لگے تالے میں تیل ڈلتا رہتا ہے اور زنگ اترتا رہتا ہے. لیکن جو آتے ہی نہیں ہے, کیا ہوتا ہے کہ وہ تالا بالکل زنگ لگ کے بند ہے. آج کھولنے کی کوشش کرنی ہے تو کیا کرنا ہوگا, وہ مشکل سے کھلے گا, درد بھی ہوگی, دل کرے گا چھوڑ کے بھاگ جاؤں, بس چھوڑ دوں, اور بہت کام ہے دنیا میں, ایکٹیویٹیز ہیں, انجوائے کرتی ہوں, یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. تکلیف ہوگی لیکن خود کو باندھ کے بیٹھے, شیطان کو ہرا کے بیٹھے, بس میں نے آج یہ تالا کھول کے ہلکا سا تو کھول لوں نا, سارا نہ بھی کھلے گا. تو اس میں تیل ڈالنا اس تالے میں تاکہ اس کا زنگ اترے. تو تیل کیا ہوگا, قرآن پہ غور کرنا. یہ جتنی بھی ٹپس آپ کو ملی ہوں گی, کیا ایکٹیویٹی ہوگی کہ آپ کے آنے والی آئندہ قرآن کلاسز میں بھی آپ کو ہیلپ کریں, تو ان کو ایسے پیج پہ یا ایسے اس طرح نوٹس بنائیے گا تاکہ آپ کے سامنے رہیں, آپ کو وہ بھول نہ سکیں یا آپ ان کو اگنور نہ کر دیں. تو آپ لکھ لیں نا ساتھ ساتھ ساری چیزیں. اچھا ایک اور چیز, جب ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں نا, یہاں تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ہر ایک کو بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ تم نے غلط کیا ہے, تم یہاں پہ غلط ہو, تم یہاں پہ ٹھیک ہے, مطلب وہ جج کرنا جو ہم نے پہلے چیز ڈسکس کی. ایک ہوتی ہے کہ ہم پڑھ لیں اور پھر اس کو چھپا چھپا کے رکھیں, اپنے نوٹس چھپا دیں, اپنا جو علم سیکھا ہے, چاہے وہ تجوید ہے, تفسیر ہے, جو بھی سیکھا ہوا ہے, اپنے گرامر ہے, اس کو چھپا دیں, شیئرنگ نہ کریں. شیئرنگ از کیئرنگ, حالانکہ ہم تو اس کے الٹ کرتے ہیں. اور علم کے بارے میں تو یہ بھی آتا ہے نا کہ قرآن کا علم جتنا زیادہ آپ دوسروں کو سکھائیں گے, ایک تو آپ سیکھیں گے اس سے زیادہ, دوسرا عمل زیادہ بہتر ہوگا. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب آپ خود پڑھتے ہیں آپ کو وہ چیزیں سمجھ نہیں آتی, لیکن جب آپ دوسروں کو پڑھاتے ہیں تو زیادہ سمجھ آ جاتی ہیں. تو ایک بندہ جسے علم دیا گیا اور اس نے اس علم کو چھپا لیا, تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا کریں گے, اسے آگ کی لگام دیں گے. لگام کا پتہ ہے نا, وہ جو جانوروں کو آگے کھینچنے کے لیے ان کے گلے میں ڈالی جاتی ہے. تو ہمارا گلا ایک ایسی چیز ہوتی ہے بالکل, اس کی جلد نرم ہوتی ہے, سافٹ, اس پہ ہلکا سا بھی کچھ لگ جائے نا تو فوراً سے جلن یا وہ درد ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس میں اگر آگ کی لگام ہوگی تو کیسا ہوگا. تو علم کو شیئر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, اتنا ضروری ہے کہ جتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو کیا کرنا ہے, اگر حاصل کر لیا ہے تو اسے آگے شیئر بھی کرنا ہے. انشاءاللہ ہم مل کے سب کوشش کریں گے کہ جو ہم نے سیکھا اس پہ اتنا عمل کر سکیں جتنا ہمیں سکھایا جائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.